بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بد کردار عورت 7 ولیوں کی ماں بنی۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بھی بنوا لیا۔ وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھ جاتی۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی بستی کا ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی نیک اور عابد گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکار عورت پر جا پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، عبادت میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا اور اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے اس بدکار عورت کا خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ اس کا خیال میری جان نہیں چھوڑتا، ایک دن عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو سامان تھا اس نے وہ بیچا اور پیسے اکٹھے کیے۔ جتنے پیسے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو وہ پیسے دے کر اس بدکار عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری میں اتنے سال گزارے ہیں لیکن آج میرا اللہ بھی اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا۔ تو اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو، تمہارا چہرہ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو تو پھر وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میری زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا کہ جو میرے قریب نہ آئے اور برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں خیال آ رہا ہے میں نے اتنی عمر مسئلے پر گزاری ہے، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اور اب وہ وہاں سے چلا گیا تو اس عورت کو تھوڑی بہت اس کی صحبت ہو گئی اور اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی اور اسے ندامت ہونے لگی اور وہ سوچنے لگی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ بستی کا ایک ایک بندہ اس کو جانتا تھا۔ وہ ایسے نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر جس بیوقوفوں کے ذریعے پیغام دیا، کچھ بیوقوف ایسے ہوتے ہیں جنہیں پیغام دینے کا ڈھنگ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا حضرت فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، اس سے ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا میں نے تو کہہ دیا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ
وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے بڑے کسی سے سنا تھا کہ انسان جب اپنے رب کو مناتا ہے تو اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر مصلے پر بیٹھ گئی۔ اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا کہ میں دل سے تیرے آگے جھک رہی ہوں، اب میرا کوئی نہیں میرے اللہ تیرے سوا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں۔ پھر اس نے رات گزاری۔ پھر اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں اور اکیلے مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو لہٰذا اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا اور سادہ سے کپڑے پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں کہ یہ کون ہے۔ اس نے سوچا کہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان تھا اس کے دل میں اللہ کا بہت خوف تھا اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ سوچ کر اس کی بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچ گئی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، اور وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس بندے نے دروازہ کھولا تو اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اسے وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا کہ میں اپنے مسئلے کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور دماغ سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بہت رنج تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا مگر اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کرے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ پہلے یہ ایسی بدکار عورت رہی ہے اور اگر یہ سچے دل سے توبہ کر چکی ہے تو میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر سچی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔